الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنا خاتم الأنبياء وأنتم آخر الأمم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اخلاص عقیدت محبت کے ساتھ ایک دفعہ نماز والا درود شریف پڑھے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. جس دور پہ نازا تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے. اوروں کو جگانا یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے. منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھے سینے میں. جی ایسے لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے. تکبیر تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضاؤں میں اے انور. جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے. دنیا نے دین کو بھلا رکھا ہے غفلت کی نیند سلا رکھا ہے. اس دور میں خوش نصیب وہ ہے اکبر جس نے قرآن مجید کھلا رکھا ہے. مومن کا یہ کردار مومن کی یہ پہچان اخلاص میں ہو روح تو اعمال میں ہو جان. ایمان کی بجلی ہو تیرے تڑپتے ہوئے دل میں. ایک ہاتھ میں نبی کا فرمان ایک ہاتھ میں اللہ کا قرآن.
معزز حاضرین، بزرگان دین، جماعت مسلمین، امت بہترین، اللہ تعالیٰ نے بڑا فضل و کرم کا معاملہ فرمایا. دین کی نسبت پر اللہ نے مجھے اور آپ کو جمع فرمایا. ہم سارے مل کر دعا کرتے ہیں رب کعبہ کی بارگاہ میں، اللہ میری آپ کی حاضری اس رنگ میں قبول فرمائے، ہم سب کو مدینے کی حاضری نصیب فرمائے. اللہ میری حاضری آپ حضرات کی حاضری اس رنگ میں قبول فرمائے، ماضی کے سارے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بن جائے. اللہ تعالیٰ کا کروڑہ احسان ہے، اربوں خربوں شکر ہے، جتنا شکر ادا کرے اتنا کم ہے. اللہ نے مجھے اور آپ کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا امتی بنایا. بے شمار معجزات اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عطا فرمائے. ابن سیرین نے 198 کی تعداد لکھی ہے. مٹھی والی کنکر کلمہ پڑتی تھی، انگلی کا اشارہ کرتے چاند کے 2 ٹکڑے ہو جاتے تھے. پانی کے پیالے میں اپنی انگلی ڈالتے چشمہ جاری ہو جاتا تھا. بس اب مت چھیڑو، بس چھوڑ دو ہاتھ. وہ بے شمار معجزات عطا فرمائے، لیکن بڑے معجزے 4 ہیں، اور کعبے کی دیواریں بھی ہیں 4، بڑی کتابیں بھی ہیں 4، اللہ کے نبی کے بڑے دوست بھی ہے 4، اور اللہ کے بڑے فرشتے بھی ہے 4. ان چاروں معجزات پر تھوڑی تھوڑی روشنی ڈال کے اجازت چاہوں گا. اللہ میری زبان پہ کلمت الحق جاری فرمائے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. پہلا معجزہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو عطا فرمایا، معجزہ قرآن. نیت کرو انشاءاللہ رمضان میں پابندی کے ساتھ قرآن پڑھیں گے، تراویح میں سنیں گے. بولو انشاءاللہ. آج امت مسلمہ نے قرآن چھوڑ دیا. ارے ہم نہیں پڑھیں گے تو غیر پڑھیں گے، سکھ کے بچے پڑھیں گے، عیسائی پڑھیں گے، نصرانی پڑھیں گے. دور گردم کسی نے غمخواری نہ کی، دشمنوں نے دشمنی کی، یاروں نے یاری نہ کی. نہیں غم کے دشمن ہے سارا زمانہ، مگر افسوس کہ تم نے بھی اپنا نہ جانا. ہم نے قرآن سے ناطہ توڑ دیا، اس لیے ذلت، پستی، زبو حالی کے ہم شکار ہیں. اللہ نے بڑی کتابیں 4 اتاری، توریت، زبور، انجیل، اور آمینہ کے لال عبد المطلب کے پوتے عبداللہ کے چاند کے سینے پہ اللہ نے قرآن اتارا. توریت بدل گئی، انجیل بدل گئی، زبور بدل گئی، لیکن میرا تمہارا عقیدہ ہے قرآن قیامت تک رہے گا. میرے نبی کی ختم نبوت قیامت تک رہیں گی. ایک زیر زبر کا اگر کوئی انکار کر دے، میرا تمہارا ایمان ہے وہ اسی لمحے میں ایمان سے خارج ہو جاتا ہے. جن کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے اپنے ذمہ کرم پہ لیا، کہا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم ہی اس کو اتارا، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے. نزول کا طریقہ بھی ممتاز تھا. جب توریت اترنے لگی، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا موسیٰ میں توریت اترنے لگا ہوں، 40 دن عبادت کرو، بعد میں توریت اتاروں گا. 40 دن چلا کیا، عبادت کی، اللہ نے بعد میں توریت اتاری. جب انجیل اترنے لگی، اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام سے فرمایا اپنے عبادت خانے میں چلے جاؤ. 8 مہینہ انتظار کیا، اللہ نے بعد میں انجیل اتاری. جب زبور کی باری آئی، داؤد علیہ السلام سے کہا اپنے معبد خانے میں چلے جاؤ. 3 مہینہ انتظار کیا، اللہ نے بعد میں زبور اتاری.
قربان جاؤں میرے کو آپ کو اللہ نے جو قرآن دیا وہ کیسے اتارا. یوں نہ کہا محمد حجرے عائشہ میں چلے جاؤ, محمد غار ثور میں چلے جاؤ, محمد غار حرا میں چلے جاؤ, عبادت خانے میں چلے جاؤ. میرا نبی جہاں جہاں جاتا گیا اللہ نے قرآن کو پیچھے پیچھے بھیج دیا. میرا نبی غار میں قرآن غار میں, میرا نبی بدر میں قرآن بدر میں, میرا نبی مکہ میں قرآن مکہ میں, میرا نبی مدینے میں قرآن مدینے میں, میرا نبی احد میں قرآن احد میں, میرا نبی خندق میں قرآن خندق میں, میرا نبی تبوک میں قرآن تبوک میں, میرا نبی ذو العشیرہ میں قرآن ذو العشیرہ میں, حتیٰ کہ ہمارے نبی حجرے عائشہ میں اللہ نے قرآن کو حجرے عائشہ میں بھیج دیا. ہم نے قرآن چھوڑ دیا. اعلان ہوتا ہے فلانا آدمی مر گیا, کہاں چلو سورہ یاسین پڑھنے چلتے. ہمارے گھروں میں سورہ یاسین سنانے والا بلایا جاتا ہے, سارے گریجویٹ سارے اپ ٹو ڈیٹ. مستورات کا حال دیکھو, گھروں میں کہاں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے. جن لوگوں نے قرآن کریم سے عشق دکھلایا ان کی داستان کتابوں میں موجود ہے. منشی رحمت علی بڑے اللہ والے تھے, جواہرات فاروقی میں ایک قصہ لکھا ہے. دارالعلوم دیوبند کا قیام عمل میں آیا, وہ نانوتا سے چلے, بیچ میں ایک بستی آئی, وہاں ایک جنازہ پڑا ہوا تھا. منشی رحمت علی وہ گاؤں میں پہنچے, انہوں نے جنازہ دیکھا, گاؤں والوں سے پوچھا کون مر گیا, کہا فلاں آدمی مر گیا. کہا آپ جنازہ پڑھا ہے کیا؟ میں نہیں پڑھا تھا, میرے کو آگے جانا ہے. تھوڑی دیر کے بعد اس کی بیوہ کی طرف سے ایک چٹھی آئی جس میں لکھا تھا میرے خاوند نے وصیت کی تھی میں مر جاؤں تو میرا جنازہ منشی رحمت علی سے پڑھانا. کہاں اب تو آپ کو چھٹی نہ ملے گی, کہاں پڑھا دیتا ہوں. جنازہ پڑھایا, قبرستان گئے, اس آدمی کی تدفین کی. بعد میں جب دیوبند پہنچے, اوپر والا جیب انہوں نے ٹٹولا, وہاں ان کی نوکری کا ملازمت کا کارڈ تھا, وہ موجود نہ تھا. پھر انہوں نے سوچا اس آدمی کو میں دفن کر رہا تھا تو مٹی ڈالتے جھکتے وقت میری اوپر والی جیب سے میرا ملازمت کا کارڈ اس کی قبر ہی میں رہ گیا ہے. وہ پھر واپس گاؤں میں آئے, گاؤں والوں سے کہا میری زندگی کا سوال ہے, ملازمت کا سوال ہے, میرا نوکری کا کارڈ اندر رہ گیا, اجازت دو قبر کھولتے ہیں, میرا نوکری کا کارڈ نکال دیتا ہوں. گاؤں والوں نے کہا ہمیں آپ سے کیا گیلا, آپ تو بڑے اللہ والے, ہم بھی آپ کا ساتھ دیں گے. قبر کھولی, کیا منظر دیکھا, چاروں طرف گلاب کے پھول اگے ہوئے, ابھی تدفین کے 2 گھنٹے نہیں ہوئے. بیوہ کے گھر گئے, کہا تیرے خاوند کا ایسا کون سا عمل تھا میں نے آج اس کی قبر میں گلاب کے پھول اگے ہوئے دیکھے. کہا ویسا تو کوئی خاص عمل نہیں تھا, وہ تو دیہاتی تھا, لیکن ہاں اس کو قرآن سے بڑی محبت تھی. فجر کی نماز کے لیے مسجد میں جاتا, لوگوں کو قرآن پڑھتے دیکھتا, اس کی روح پر کچوکے لگتے تھے. یہ بوجھل قدموں کے ساتھ گھر آتا, الماری سے قرآن کریم کا نسخہ اٹھاتا, ادب سے کھولتا اور انگلی گھماتا, کہتا مالک میں نہیں جانتا یہ کیا لکھا ہے, لیکن میرا ایمان ہے جو لکھا ہے سچ لکھا ہے. اسی ایک محبت کی وجہ سے اس کی تدفین کے 2 گھنٹے نہیں ہوئے, اللہ نے اس کی قبر کو معطر بنا دیا. وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر, ہم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر. دوا میں اثر ہے, زہر میں اثر ہے, ارے برف میں اثر ہے, قرآن میں اثر کیوں نہیں ہے؟ قرآن میں اثر ہے, ہماری زبانوں میں اثر نہیں رہا. ہمارا نبی قرآن پڑھتا تھا, جنات لوگ سنتے تھے. امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وادی نخلا کے اندر قرآن کریم کی تلاوت کر رہے, جناتوں کا قافلہ گزرنے لگا, کانوں میں حلاوت بھری آواز, شہد سے بھی زیادہ میٹھی آواز کانوں میں پڑی. چلتا ہوا قافلہ رک گیا, اثر ہو گیا, جناتوں پہ اثر ہو گیا. ارے کیوں اثر نہ ہو, آج قاری عبد الباسط کا قرآن سنو, لوگ کہتے اثر ہو گیا. حذیفی کا قرآن سنو, لوگ کہتے اثر ہو گیا. حرم کا امام, مکے کا امام عبد الرحمن سدیس پڑھے, لوگ کہتے اثر ہو گیا. یہ وہ پیغمبر قرآن پڑھتا ہے جن کی مٹھی میں کنکر بھی کلمہ پڑھتے. یہ وہ پیغمبر قرآن پڑھتا ہے جن کے چہرے کو رب نے والضحیٰ کہا, جن کی زلفوں کو رب نے واللیل کہا, جن کے
دانتوں کو رب نے یاسین کہا، جن کے سینے کو رب نے علم نشرح کہا، جن کی یتیمی کو رب نے علم یجد کا یتیمن فآوا کہا، جو کبھی فرش پہ چلتا ہے کبھی عرش معلا کا مہمان بن جاتا ہے۔ گلیا کوٹ والوں میں بولوں آپ بولے منہ سے تھوک نکلتا ہے، یہ وہ میرا محبوب قرآن پڑھتا ہے بولتا ہے منہ سے نور نکلتا ہے، جن کا سینہ بھی رب نے اعلیٰ بنایا، پسینہ بھی اعلیٰ بنایا، اس محمد کا مدینہ بھی اعلیٰ بنایا، یہ وہ قرآن پڑھتا ہے جہاں بیٹھ جائے اللہ اس جگہ کو روضۃ من ریاض الجنہ بنا دیتا ہے۔ جس قبرستان میں کھڑا ہو کے دعا مانگے اللہ اس قبرستان کو جنت البقیع بنا دیتا ہے۔ ایک جن کہنے لگا ما احسن ھذا الکلام، کتنا خوبصورت کلام ہے۔ دوسرا جن کہنے لگا ما احسن ھذا القاری، صرف کلام نہ دیکھو پڑھنے والے کو بھی دیکھو وہ بھی کتنا خوبصورت ہے۔ اور اتنا خوبصورت اللہ نے میرے نبی کو بنایا تھا۔ حلیمہ سعدیہ بیان فرماتی ہے اندھیرے میں کوئی چیز تلاش کرنی ہوتی، میں آمینہ کے لال کو اٹھا کے اس کمرے میں چلی جاتی، آپ کے چہرے کی خوبصورتی سے گمشدہ سوئی بھی مل جاتی تھی۔ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے جب میرا شوہر، میرا گوہر، میرا جوہر کالی پگڑی باندھ کر اونٹنی پہ سوار ہو کر پہاڑوں کے درمیان سے گزرتا، ایسا معلوم ہوتا 14ویں رات کا چاند گزر رہا ہے۔ اتنا خوبصورت، ارے ہم انہی کی تو امت ہے۔ بیاج، سود، لون، حرام خوری، زنا، بدمعاشی، گھروں میں ناچ گانا، گھر میں 10 افراد موجود ہے، سب کے پاس الگ الگ موبائل موجود ہے، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے فلمیں دیکھ دیکھ کے بے شرم بن گئے۔ اور آج اتنا برا حال ہے، اگر بچہ گھر میں رویا ہے، ماں گھر میں نہیں ہے بازار میں، پڑوسن نے فون کر کے بتایا کہ تیرا بیٹا رو رہا ہے، کہاں گھبراؤ نے فریز پہ فون رکھا ہے، یوٹیوب کھول کے دے دو چپ ہو جائے گا۔ ہمارے جوانوں کا حال دیکھو، اللہ کے نبی نے تو کہا اغتنم خمسن قبل خمسین، مشکات میں روایت موجود ہے 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو، شبابک قبل حرمک، بڑھاپا ہے اس سے پہلے جوانی کی قدر کرو۔ جوانی کے سجدے اللہ کو بڑے پسند ہیں، سنا ہے بڑھاپوں میں تو صرف اشارے ہی ہوتے ہیں، 1000 بوڑھوں کی توبہ کے مقابلے میں اللہ کو ایک جوان کی توبہ زیادہ پسند ہے۔ ایک جن کہنے لگا ما احسن ھذا الکلام، دوسرا جن کہنے لگا ما احسن ھذا القاری، ایک جن کہنے لگا کتنا میٹھا کلام ہے، کتنا خوبصورت کلام ہے، دوسرا جن کہنے لگا ارے کلام تو بڑا میٹھا ہے، پڑھنے والے کو دیکھو وہ بھی کتنا حسین ہے۔ اللہ نے سیرت حسین بنائی، صورت بہترین بنائی، اللہ نے میرے نبی کا چہرہ اتنا حسین بنایا، اتنا حسین بنایا۔ میرا تمہارا عقیدہ ہے جن کے چہرے کو رب نے والضحیٰ کہا، جن کی زلفوں کو رب نے واللیل کہا، جن کے دانتوں کو رب نے یاسین کہا، جن کے سینے کو رب نے علم نشرح کہا، سب سے اول تھا جس کو بنایا گیا، تاج ختم نبوت سجایا گیا، ایسی تصویر جس کی بنائی گئی، خود بنا کر خدا کو سرور آ گیا۔ پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن میں اثر ہے، جناتوں نے سنا، ارے قرآن میں ہے وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ۔ صرف مسلمان نہیں بنے، سارے جناتوں نے سنا، اثر ہوا، کلمہ پڑھا اور بستر اٹھا کے تبلیغ کے لیے بھی نکل پڑے۔
تبلیغ میں بھی جاؤ، مدارس سے بھی جڑو، مکاتب سے بھی جڑو. آج تو تشکیل کرنے والا کوئی آ جائے تو بخار چڑھ جاتا ہے. کنڈا کھٹکھٹا کہا تیرے ابا کو بلا، تو باپ بھی کہہ دیتا ہے جا کہہ دے ابا گھر پہ نہیں ہے. بیٹا بھی بڑا ہوشیار ہوتا ہے، کہا ابا نے کہا ہے ابا گھر پہ نہیں ہے. دین 4-5 آدمیوں کا کام تھوڑا ہی ہے، سب کی ذمہ داری ہے. اپنے ایمان کو سب کو بچانا ہے. ہم نے تو دین مخصوص لوگوں کے لیے سمجھا ہے، بس یہ 4-5 لوگ کام کر رہے ہیں، ہمارے لیے نہیں ہے. تشکیل کی کیا ضرورت ہے؟ ایک بچہ 3 گھنٹے کے بعد گھر آیا، اس کی والدہ نے کہا 3 گھنٹے ہو گئے کہاں چلا گیا تھا؟ کہا امیر صاحب نے چائے کا پیالہ پلایا، 3 گھنٹے انہی کے ساتھ بٹھا دیا. کہا اچھا ہوا 3 گھنٹے کے بعد تو آ گیا، تیرے والد نے ایک دفعہ ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھایا تھا، 4 مہینے کے بعد گھر آئے تھے. ہزاروں بے دین دیندار بن گئے، ہزاروں بے نمازی نمازی بن گئے یہ دعوت اللہ کی تحریک سے. ہزاروں شرابی تہجد کے پابند بن گئے. بچوں کو حفیظ قرآن بناؤ. تم مر جاؤ گے تمہارا بیٹا 2 پارا پڑھ کے سپلائی کرے گا، اللہ تیری قبر کو جنت کا باغیچہ بنا دے گا. بچیوں کو قرآن پڑھاؤ. تیرا جنازہ دیکھنے کے لیے، تمہارا جنازہ دیکھنے کے لیے تمہاری بیٹی آئے، سورہ رحمان پڑھتی ہوئی آئے، سورہ یاسین پڑھتی ہوئی آئے. گھروں میں نمازوں کا سسٹم چلاؤ، قرآن کریم کی تلاوت کو فروغ دو، انہیں فاطمہ کی داستان پڑھاؤ. اللہ کی قسم قرآن کو سینے سے لگایا اور میرے نبی کی زندگی کو اپنی زندگی میں لے آئے. میں قسم کھا کر کہتا ہوں مریں گے گلیا کوٹ کے اندر، اللہ جنت کے 8 دروازوں کو کھول دے گا. اللہ نے کائنات نہیں بنائی تھی، اس سے پہلے اللہ نے سورہ یاسین سورہ طٰہٰ کی تلاوت فرمائی. آسمان نہ تھا، زمین نہ تھی، چاند نہ تھا، سورج نہ تھا. اللہ پاک جل شانہ نے نوری فرشتوں کے سامنے سورہ طٰہٰ سورہ یاسین کی تلاوت فرمائی. نوری فرشتے کہنے لگے کتنے مبارک ہوں گے وہ لوگ جنہیں یہ قرآن کریم دیا جائے گا، کتنے مبارک ہوں گے وہ کان جو قرآن کریم کا نغمہ سنیں گے، کتنی مبارک ہوں گی وہ زبان جس کی تو موت بھی آ رہی ہوں گی، زبان پہ اللہ کا قرآن جاری ہوگا. میرے نبی کا فرمان ہے کل قیامت کا دین ہوگا، اللہ پاک جل شانہ کی طرف سے آواز آئیں گی میرا قرآن پڑھتے پڑھتے مرنے والوں ادھر آ جاؤ. ایک جماعت ایسی آئیں گی سب کے منہ سے کستوری کی خوشبو آئیں گی، سارا میدان مہک جائے گا، سارا میدان معطر ہو جائے گا. لوگ کہیں گے الہ العالمین یہ کون خوش نصیب لوگ ہیں؟ اللہ فرمائے گا یہ اپنے اپنے وقت میں تم کنجریوں کا گیت سنا کرتے تھے، یہ میرا قرآن پڑھا کرتا تھا. موت آئی زبان اس کی تھی کلام میرا تھا. اللہ مجھے اور آپ کو ایسی موت دے زبان پہ قرآن ہو، نظر بیت اللہ پہ ہو، پیشانی سجدے میں ہو. بولو زور سے آمین. سارا جہان بے وفا، اولاد بے وفا، بیوی بے وفا، سونا دھن بے وفا، کوٹھی بنگلہ بلڈنگ بے وفا. اللہ کا قرآن کہتا ہے میں وفادار ہوں. آیت الکرسی کہتی ہے 3 دفعہ تلاوت کر کے دروازے پہ پھونک مار کے تو ساری رات سویا کر، تیرے گھر کی حفاظت کرنا میری ذمہ داری. سورہ ملک تبارک الذی کہتی ہے او اللہ والے روزانہ رات کو عشاء کی نماز کے بعد میری تلاوت کا معمول بنا لیا کر، کل سارے قبر میں چھوڑ کے چلے جائیں گے، میں اللہ کا قرآن شفاعت کے لیے تیرے پاس پہنچ جاؤں گا. سورہ اخلاص چھوٹی سی سورت کہتی ہے 3 دفعہ تلاوت کر کے تیرے ماں باپ کی قبر پہ پھونک مار لیا کر، پورا قرآن برکتے میں تیرے ماں باپ کی قبر میں پہنچ جاؤں گا. سورہ یاسین کہتی ہے او اللہ والے روزانہ فجر کی نماز کے بعد میری تلاوت کا معمول بنا لیا کر، شام تک بستر میں جانے کے وقت تک ہر حادثے سے ہر ایکسیڈنٹ سے تیرے کو بچانا میری ذمہ داری. پڑھیں گے قرآن؟ بولو انشاءاللہ. تراویح نہیں چھوڑیں گے؟ بولو انشاءاللہ.
ایک آیت بھی نہیں چھوڑیں گے، بولو انشاءاللہ۔ ہمارے جوانوں کا حال کیا ہے؟ اکثر مسجدوں کا یہ حال دیکھا گیا، وہ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران، یہ 2 سورتیں سنتے، 5 پارے، 5 سے والضحیٰ تک، بیچ میں مسجد خالی، پھر والضحیٰ سے الم ترى پورا ہوگا، وہاں آئیں گے صرف اخیر میں، پہلے پوچھیں گے 27 رمضان کا آج کیا بنانے والے، فالودہ ہے، حلیم ہے، کیا ہے، پوچھیں گے۔ بیچ کا پورا حصہ اکثر مسجدوں کا یہ حال ہے، جوان لوگ مسجدوں میں نہیں آتے۔ انہوں نے رسم بنائی ہے 27 کی رمضان آئیں گی، امام صاحب دعا کرائیں گے، ہم کہیں گے الہ العالمین پورا مہینہ گزر گیا، گستاخی بے ادبی کی، رمضان کے روزے نہیں رکھے، قرآن نہیں سنا، قرآن نہیں پڑھا، ہماری گستاخی معاف کر دے گا، اللہ معاف کر دے گا، بڑی رات ہے۔ سالوں سے یہی معافی مانگ رہے ہیں۔ شروع کے 2-3 روز پڑھتے ہیں، پھر چھٹی مسجد کی، اور پھر 27 کو آتے دعا مانگنے۔ الرمضان والقرآن یشفعان الی یوم المیزان، مسلمانوں قرآن اور رمضان کو سفارشی بناؤ، وبال نہ بناؤ۔ ارے روزے نہیں رکھتے، سرعام سگریٹ پیتے، مولانا پیاس برداشت نہیں ہوتی، مولانا بھوک برداشت نہیں ہوتی۔ تو پہلا معجزہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو عطا فرمایا معجزہ قرآن۔ دوسرا معجزہ اللہ نے عطا فرمایا ختم نبوت، ہمارا نبی آخری نبی، بولو زور سے بے شک۔ کوئی نبی آئے گا؟ بولو، جو کام کرنا ہے نا وہ ہمیں کرنا ہے۔ صحابہ نے تو اپنا کر کے گزر گئے، کتنی قربانیاں دی صحابہ نے، مالدار تھوڑے ہی تھے۔ بخاری شریف میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ حال تھا۔ بخاری شریف میں 9 بیویاں جب بقید حیات تھی، 9 بیویوں کے پاس اللہ کے نبی جاتے، پانی کے علاوہ 9 حجروں میں سے کچھ نہیں ملتا تھا۔ ارے دوسرے کے گھر میں مل جاتا، تیسرے کے گھر میں مل جاتا، چوتھے کے گھر، 9 بیویوں کے، ہر ایک بیوی کے گھر کا یہ حال تھا، صرف پانی ملتا تھا، کبھی کھجور کا دانہ بھی نہیں ملتا تھا۔ ہمارا تو رمضان میں یہ حال ہے، مغرب میں چاہے 2 رکعت 3 رکعت چلی جائے لیکن میری پلیٹ پوری ہونی چاہیے۔ اگر کسی نے جلدی اذان دے دی 2 منٹ 2.5 منٹ میں تو آ کے چلاتے اتنی اذان، 7 منٹ لگاؤ تاکہ میرے سموسے پورے ہو۔ ہمارے نبی کا کیا حال تھا، صحابہ کا کیا حال تھا۔ ایک صحابی کا قصہ سناؤ، ایمان دیکھو، جن کی شادی نہیں ہوئی تھی، نبی کے دل میں اس کا بڑا پیار تھا۔ صحابی کا نام تھا سعد۔ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوچھا میرے ساتھ تیری شادی ہوئی کہ نہیں؟ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے میرے آقا، در نہیں، گھر نہیں، جھونپڑا نہیں، برتن نہیں، جوتا نہیں، کھانا نہیں، راشن نہیں، آٹا نہیں، کچھ بھی نہیں، کون باپ مجھے اپنی بیٹی دے گا؟ میں تو بالکل کلاش ہوں، غریب ہوں، فقیر ہوں، میرے پاس کھانے کو کچھ نہیں، لیکن میں دنیا کے اعتبار سے بڑا مالدار ہوں، میرے سینے میں امام الانبیاء کا پیار ہے۔ آپ کا دریائے کرم جوش میں آیا، آپ نے حضرت سعد کی پیشانی پر سر پر ہاتھ رکھا، کہا سعد تیرا رشتہ میں کرواؤں گا۔ کہا جا فلاں صحابی کے گھر چلا جا، اس کے یہاں ایک جوان بیٹی ہے، میرا نام لے کے کہنا تیری بیٹی کے ساتھ نبی نے میرا رشتہ نکاح جوڑ دیا ہے۔ وہ دوڑا بھاگا گیا، کنڈا کھٹکھٹایا، کہاں صحابی نے دروازہ کھولا، کہاں تیری جوان بیٹی ہے، کہاں ہے؟ کہاں تیری بیٹی کے ساتھ نبی نے میرا رشتہ نکاح جوڑ دیا ہے۔ وہ صحابی بھی بڑے عاشق تھے۔ کہاں آپ کو معلوم ہونا چاہیے، اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، میری ذات، میری جان، میری اولاد، میرا دکان، میرا مکان، میرا کچھ بھی نہیں، وہ سارا کالی کملی والے کا ہے۔ نبی کا کرایا ہوا رشتہ مجھے منظور ہے۔ دوڑے بھاگے آئے، کہا یا رسول اللہ میرا کام بن گیا۔ کہا کیا ہوا؟ کہا وہ مان گیا، میرا کام بن گیا۔ کہا جا تھوڑی تیاری تو بھی کر لے۔ کہا میں تو پہلے ہی بتا چکا ہوں، میرے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں۔ کہا جا عثمان بن عفان کے پاس جا، 300 درہم قرض کے طور پر لے آ، اور گھبرانا نہیں، تیرا قرضہ میں چکاؤں گا۔ ہمارے رشتے چچا کریں گے، ماموں کریں گے، ممانی کریں گی، دادا کرے گا، نانا کرے گا،
وہ کتنے مقدروں والے لوگ ہوں گے جن کے رشتے امام الانبیاء نے طے فرمائے، جن کے نکاح نبی نے پڑھائے، جن کی منگنیاں اللہ کے نبی نے طے فرمائی۔ 300 درہم قرض لائے، سامان شادی کا خریدا، مدینے کی گلیوں میں خوشی خوشی سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ چکر لگاتے، لوگوں کو شادی کی دعوت دیتے، بھائی میری شادی میں ضرور آنا، اللہ مجھے اولاد دے گا، میری گھر والی آئیں گی، دنیا سنور گئی، پیار سے بیٹا ابا کہے گا، میں پیار سے بیٹا کہوں گا، میری دنیا سنور گئی، میری شادی میں ضرور آنا، لوگوں کو شادی کی دعوت دیتا ہے۔ دوسری طرف ان کے ایمان نے ان کو للکارا، قرآن اترا، جبریل آئے، انفروا فی سبیل اللہ، انفروا فی سبیل اللہ، اللہ کا قرآن اترا، آؤ میدان جہاد میں آؤ، خون کا آخری قطرہ اشاعت دین کے لیے، اللہ کی توحید کے لیے بہاؤ۔ اب ہونا یہ چاہیے تھا، حضرت سعد یہ سوچ سکتے تھے، رشتہ نبی نے طے کرایا، منگنی نبی نے طے کرائی، قرضہ دلوایا، سارا سامان کا انتظام کروایا، اتنے سارے ساتھی جا رہے، میں اکیلا نہیں جاؤں گا، کیا فرق پڑ جائے گا؟ وہ پوچھنے ہی نہیں گئے، انہیں ڈر تھا اگر پوچھنے گیا، شادی کے پروگرام میں لگا دیا تو شہادت کے پروگرام سے محروم ہو جاؤں گا۔ سچے عاشق نہیں پوچھا کرتے، ہم تو ادھر ادھر کے فتوے مانگتے، ارے بھائی حرام ہے، کہا مولانا دیکھو نا کتاب میں ادھر ادھر کہیں لکھا ہوگا، ارے بھائی حرام ہے، نہیں کھا سکتے۔ اور ختم قرآن پہ ہمیں حافظ صاحب کو 200 کا نوٹ دینا ہو نا، کہا دیوبند سے فتویٰ منگاؤ، ہزاروں چیزیں لون پہ اٹھائے رکھی ہے، تب دیوبند یاد نہیں آتا۔ فتوے بھی وہی پوچھتے جنہیں دینا نہیں ہوتا ہے، ہمارے تو سردی کے فتوے الگ، گرمی کے فتوے الگ۔ ایک عورت آئی، کہا مولانا صاحب میرا بیٹا مر گیا، کتنا ملے گا؟ کہا 8واں حصہ۔ کہا اتنا کم؟ دیکھو نا ادھر ادھر کتاب میں کوئی اچھا فتویٰ دے دو، آپ کو بھی خوش کر دوں گی۔ بیچارے ہوں گے 2500 تنخواہ والے، ہمارے یہاں تو تنخواہیں بھی کتنی ہوتی ہے۔ تو امام صاحب مولانا صاحب نے کہا فتویٰ دیتا ہوں بہت بڑی کتاب سے۔ کہا کون سی کتاب؟ کہا قرآن۔ کہا کون سی آیت؟ کہا ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، کا ماں کا ہی سب ہے اور کسی کا کچھ نہیں۔ فتوے بدل جائے، شریعت بدل جائے، قرآن بدل جائے، کوئی بات نہیں، ہماری دنیا سنورنی چاہیے۔ ایک آدمی 1500 روپے کے جوتے لا کے آیا، بہت خوبصورت جوتے، عیدگاہ میں گیا نماز پڑھنے، اسے ڈر تھا پیچھے رکھوں گا کوئی اچک کے لے جائے گا، تو اس نے آگے رکھے، کہا ایک نظر سجدے کو بھی دیکھوں گا، ایک نظر جوتے کو بھی دیکھوں گا، نماز بھی ہو جائیں گی، جوتا بھی محفوظ رہے گا۔ ایک چور وہاں کھڑا تھا، وہ بھی دیکھ رہا تھا، اس کو جوتے پسند آ گئے، لیکن اس کو یہ بھی پتا ہے کہ یہ جوتے بھی دیکھتا ہے، سجدے کو بھی دیکھتا ہے، تو وہ مبلغ بن گیا، جیسے اب بھی 4 مہینے لگا کے آیا، اور اس کے پاس سے گزرنے لگا، شرم نہیں آتی، نماز بھی پڑھتے ہو، جوتے بھی تاڑتے ہو؟ وہ بیچارہ گھبرا گیا، اس نے نظر جھکائی، وہ جوتا اٹھا کے بھاگ گیا۔ ایسی ایسی جگہوں سے مسلمان پیسہ بناتا ہے جیسے سانپ اپنی خوراک ڈھونڈ لیتا ہے، سب چلتا ہے مولانا، حرام حلال سب چلتا ہے۔ کہاں لے جاؤں گے؟ قبروں میں؟ کیا آتا ہے ساتھ؟ کچھ نہیں آتا۔ ارے ہاتھ جھاڑنے والے بھی منہا خلقناکم پڑھ کر یوں کہتے، تو جانے تیرا کام جانے۔ مدینے کے بازاروں میں جا کے سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آواز لگائی، ارے برتن واپس لے لو، کپڑے واپس لے لو، جتنا شادی کا سامان خریدا تھا سارا واپس لے لو۔ ایک دکاندار کہنے لگا، ارے تیرا تو شادی کا پروگرام تھا، سارا واپس کرنے کیوں آ گیا؟ حضرت سعد فرمانے لگے، میرے اللہ نے مجھے بلایا ہے، قرآن نے مجھے للکارا ہے، میرا ایمان اجازت نہیں دیتا، میں شادی کے پروگرام میں لگا رہا ہوں، سارا واپس کر دیا۔ پیسہ آیا، گھوڑا خریدا، تلوار خریدی، کافروں کی صفوں میں گھس گئے، کئی کافروں کو واصل جہنم کیا۔ اللہ کے نبی میدان میں آئے، حضور نے سوچا منگنی میں نے کرائی، رشتہ میں نے کرایا، سارا کچھ میں نے انتظام کیا، وہ تو شادی میں لگا ہوگا، چلو ایک دفعہ پوچھ لیتا ہوں، کہا میرا ساتھ کدھر ہے؟ صحابہ نے کہا جرحت جرحن شدیدہ، 80 سے زیادہ تلواروں کے زخم آئے، لگتا ہے آخری وقت ہے، خون میں نڈھال پڑا ہوا ہے۔
اللہ کے نبی زمین پر بیٹھے، کہا میرے سعد کو لے آؤ۔ نبی کی رحمت والی گود میں حضرت سعد کا زخمی سر رکھا گیا۔ جب میدان میں تھے، بے ہوش تھے، نبی کی رحمت والی گود میں سر رکھا گیا، آنکھیں کھولی، مسکرائے۔ کہا سعد کیا بات ہے، مسکرا رہے ہو؟ کہا میرے دل کی تمنا پوری ہو گئی۔ کہا کیا تمنا تھی؟ کہا تیرا در ہو میرا سر ہو، تیرا دل ہو میرا گر ہو، تمنا مختصر سی ہو مگر تمہید طولانی۔ تمنا پوری ہو گئی۔ الہ العالمین کل پوچھے گا قیامت کے دن، میرے نبی بتا سعد تو کیا لایا ہے؟ اللہ پوچھے گا سعد کیا لایا ہے؟ میں کہہ دوں گا اور تو کچھ نہیں، تیرے نبی کا آخری دیدار لایا ہوں۔ ہم سے پوچھے اللہ کیا لایا ہے؟ ارے کتنی نعمتیں اللہ نے دی ہے، ڈھنگ سے 5 وقت کی نمازیں نہیں پڑھی جاتی، اشرف المخلوقات بنایا، جانور بنا دیا ہو تو ہم اللہ کا کیا بگاڑ سکتے تھے؟ 18,000 مخلوقات بنائے، ان میں اللہ نے انسان بنایا۔ ابرار کاشف نے بڑی خوبصورت غزل لکھی ہے، میرے رب کی مجھ پر عنایت ہوئی، کہوں بھی تو کیسے عبادت ہوئی، حقیقت ہوئی جیسے مجھ پر آیا، قلم بن گیا ہے خدا کی زباں، مخاطب ہے بندے سے پروردگار، تو حسن چمن تو ہی رنگ بہار، تو معراج فن تو ہی فن کا سنگار، مصور ہوں میں تو میرا شاہکار، یہ صبح ہے یہ شام ہے یہ دن اور رات، یہ رنگین دلکش حسین کائنات، کہ حور و ملائک و جنات میں کیا ہے تجھے اشرف المخلوقات، میری عظمتوں کا حوالہ ہے تو ہی روشنی اجالا ہے تو، کہ فرشتوں سے سجدہ بھی کروا دیا، بتا میں نے تیرے لیے کیا نہ کیا، یہ دنیا جہاں بزم آرائیا، یہ محفل یہ میلے یہ تنہائیا، فلک کا تجھے شامیانہ دیا، زمین پر تجھے آب و دانہ دیا، ملے آبشاروں سے حوصلے، پہاڑوں میں دیے تجھے راستے، یہ شعلہ یہ شبنم یہ مٹی یہ سنگ، یہ جھرنوں میں بجتے ہوئے جل ترنگ، یہ جھیلوں میں ہنستے ہوئے سے کمل، یہ دھرتی پہ موسم کی لکھی غزل، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یہ سردی یہ گرمی یہ بارش یہ دھوپ، یہ چہرہ یہ قد اور یہ رنگ و روپ، چرندوں پرندوں پہ قابو دیا، تجھے بھائی دے کر کے بازو دیا، بہندی تجھے اور شریک سفر، یہ رشتے یہ ناتے گھرانہ یہ گھر، اولاد بھی دیے والدین، الف لام میم قاف اور عین غین، یہ عقل و ذہانت شعور اور نظر، یہ صحرا یہ بستی یہ خشکی یہ تر، اور اس پر کتاب ہدایت بھی دی، نبی بھی اتارے شریعت بھی دی، غرض سبھی کچھ ہے تیرے لیے، بتا کیا کیا تو نے میرے لیے۔ لون نہیں چھوٹتی، بیاج نہیں چھوٹتا، حرام خوری نہیں چھوٹتی، کہا الہ العالمین اور تو کچھ نہیں، تیرے نبی کا دیدار لایا ہوں، اللہ میرا آپ کا ایمان ایسا بنائے، بولو آمین۔ قربانیاں انہوں نے دی تھی، ہم سے 5 وقت کی نماز نہیں پڑھی جاتی، ہم سے قرآن نہیں پڑھا جاتا۔ اب کوئی نبی تھوڑا ہی آئے گا، ہمارا نبی تو آخری نبی تھا، اب جو آئے گی قیامت آئیں گی، یہ شریعت آخری شریعت، یہ امت آخری امت، امت میں میں بھی داخل ہوں آپ بھی داخل ہے، اللہ سچا پکا امتی بنائے، ساری امتوں کا اللہ نے سردار بنایا ہے، کل کوئی امت جنت میں نہ جائیں گی، سب سے پہلے محمد مصطفیٰ کی امت جنت میں جائیں گی، اللہ مجھے اور آپ کو اپنا مقام سمجھا دے۔ اگر کسی نے نبی ہونے کا دعویٰ کر بھی دیا نا تو وہ جھوٹا ہوگا، دجال۔ ایک جھوٹا پیچھے بھی گزرا ہے مسیلمہ، اس نے بھی کہا تھا میں نبی ہوں، اللہ کے نبی کو خط لکھا تھا، آدھی زمین کا میں نبی آدھی کیا اب نبی، تو آپ نے کھولا کہاں کذاب، حبیب بن زید کو بلایا، کہاں جاؤ یہ پرچی لے آؤ دے آؤ، 19 سال کا جوان تھا، مسجد نبوی کے گیٹ پہ بیٹھ کے کھجورے بیچنے والا، جب یہ پرچی مسیلمہ کو دی لکھا تھا کذاب، تو مسیلمہ حبیب بن زید سے کہتا ہے میری نبوت کا اقرار کر، کہاں جس ذات نے تجھے جھوٹا کہا ہے زبان کٹ سکتی ہے، تجھے سچا نہیں کہہ سکتا، فوراً ایک انگلی کٹوا دی، کہا ابھی بھی موقع ہے، کہا مومن کی ایک ہی زبان ہوتی ہے، جس نے تجھے جھوٹا کہا میں سچا نہیں کہہ سکتا، فوراً دوسری انگلی کٹوا دی، تیسری چوتھی، پاؤں کی انگلیاں، آنکھیں نوچی، زبان نوچی، بکری کی کھال کی طرح چمڑی ادھیری، دھوپ میں رکھا، بلک بلک کر حبیب بن زید آگوش موت میں چلے گئے۔ ان کی والدہ کا نام تھا ام عمارہ، وہ بھی تو بڑی عاشقہ تھی، ان کو بھی تو نبی سے بڑا عشق تھا۔
जंग उहूद के अंदर उम्मे अम्मारा रदी अल्लाह ताला अन्हा के 4 करीबी रिश्तेदार शहीद हो गए। जिसका बेटा भी शहीद हो गया, जिसका खाविंद भी शहीद हो गया, जिसका भाई भी शहीद हो गया, जिसका बाप भी शहीद हो गया। उम्मे अम्मारा रदी अल्लाह ताला अन्हा के कानों में जब ये बात आई, इमामुल अंबिया भी शहीद हो गए, पहाड़ी की तरफ चल पड़ी। 70 साल बूढ़ी माई है। एक काफिला मिला, काफिले वाले कहने लगे, ओ उम्मे अम्मारा, ओ उम्मे अम्मारा, हमें बड़ा दुख हुआ, इस जंग के अंदर तेरा बाप शहीद हो गया। उम्मे अम्मारा फरमाने लगी, मुझे मेरे बाप की कहानी न सुनाओ, मुझे पहले बताओ, मुझे पहले बताओ फातिमतुज़ ज़हरा के अब्बा का क्या हाल है। काफिले वाले कहने लगे, ओ उम्मे अम्मारा, तेरा भाई भी शहीद हो गया। कहा, मुझे मेरे भाई की कहानी न सुनाओ, मुझे पहले बताओ शीमा के भाई का क्या हाल है। काफिले वाले कहने लगे, ओ उम्मे अम्मारा, अरे तेरा खाविंद भी शहीद हो गया। कहा, मुझे मेरे खाविंद की कहानी न सुनाओ, मुझे पहले बताओ आयशा खदीजा के खाविंद का क्या हाल है। कहा, तेरा बेटा भी शहीद हो गया। कहा, मुझे मेरे बेटे की कहानी न सुनाओ, मुझे पहले बताओ आमीना के बेटे का क्या हाल है। अल्लाह के नबी सामने आए, उम्मे अम्मारा गई, अल्लाह के नबी रोए। कहा, तेरे 4 करीबी रिश्तेदार इस जंग में फौत हो गए, तेरा बेटा, तेरा भाई, तेरा खाविन, तेरा बाप, 4 शहीद हो गए। तो उम्मे अम्मारा ने पल्ला पकड़ लिया। कहा, या रसूल अल्लाह, आप सलामत हैं, मेरा सब कुछ सलामत है। हम कहते हैं ना मोहम्मदी है, हमारी मस्जिद की लिल्ला पेटी को ताला लगाना पड़ता है। कहाँ है मोहम्मदी किरदार? हम मोहम्मदी हजारों भाई बहनों को विरासत में से हिस्सा नहीं देते। बाप गुजर गया, मौलाना मैंने मेरी बहन की शादी कराई थी, उसी में सब आ गया। अरे वो तो तेरी जिम्मेदारी थी। तो उम्मे अम्मारा के पास लोग आए, कहा, तेरे बेटे को मुसैलमा कज्जाब के सिपाहियों ने बेदर्दी से शहीद कर दिया। माँ की ममता से तो तारीख भरी पड़ी है, पसीना नहीं आया, बेहोश नहीं हुई, आंसू नहीं बहाए, हाथ उठाए, कहा, अलिहादल यौमी अर्ज़अतुहु, लोगों यही दिन देखने के लिए मैंने मेरे बेटे को दूध पिलाया था कि वो रसूलुल्लाह की इज्जत पे कुर्बान हो जाए। और मुसैलमा कज्जाब के मानने वाले इसके पास आए। कहा, ये जो अरब का नबी है जिसका नाम मोहम्मद है, वो बच्चों के सर पे हाथ फेरता है, बच्चे बादशाह बन जाते, वो अपना लुआब बच्चे के मुंह में डालता है, फसाहत और बलागत के चश्मे जारी हो जाते। कोई ऐसा कारनामा तुम ही करके दिखा। कलाओ बच्चे, पहले दिन 100, फिर 75, फिर 50, फिर 25, फिर एक भी नहीं। कलाओ बच्चे। कहा, गुस्ताखी माफ करना, जिन जिन बच्चों के सर पे तूने हाथ फेरा सारे गंजे हो गए, जिनके मुंह में तूने नजीस लुआब डाला वो सारे गुंगे हो गए, गंजे गुंगे हो गए। और हमारे नबी की शान देखो, अल्लाह फरमाता है, मेरे हबीब कदम उठा, सुन्नत बना दूंगा, गुफ्तगू करेगा, हदीस बना दूंगा, अमल करेगा, शरीयत बना दूंगा, तेरे निकाह में जो औरत आएंगी मुसलमानों की अम्मा बना दूंगा, तेरे यहाँ जो बच्चा पैदा होगा आले रसूल बना दूंगा, हाँ करेगा हलाल कर दूंगा, ना करेगा हराम कर दूंगा। मेरे हबीब जमीन पर बैठ जाए, जमीन को पस्ती दे दूंगा, खड़ा हो जाए, आसमान को बुलंदी अता कर दूंगा। मेरे हबीब काली काली जुल्फे चेहरे पे डाल, रात बना दूंगा, जुल्फे हटा, दिन बना दूंगा। मेरे हबीब मुस्कुराएगा, चांद सितारों को रोशनी अता कर दूंगा। मेरे हबीब तू गुस्से में आ जाए, जहन्नम बना दूंगा, तू राजी हो जाए, जन्नत बना दूंगा। ये दूसरा मौजिज़ा था जिसकी वज़ाहत अल्लाह ने कुरान में भी फरमाई, मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाहि व खातमन नबिय्यीन। और तीसरा मौजिज़ा सहाबा का वजूद। 1,44,000 सहाबा का काफिला गुजरा है। मेरा तुम्हारा अकीदा है, अबू बकर की सदाकत मेरे नबी का मौजिज़ा है, उमर की अदालत मेरे नबी का मौजिज़ा है, उस्मान की सखावत मेरे नबी का मौजिज़ा है, अली की शुजाअत मेरे नबी का मौजिज़ा है, हसनैन की शहादत मेरे नबी का मौजिज़ा है, हंज़ला की कुर्बानी मेरे नबी का मौजिज़ा है, अमीर मुआविया की सियासत मेरे नबी का मौजिज़ा है। मेरे नबी की हीन हयाती में 256 सहाबा शहीद हुए, इनकी कब्रों से जन्नत की खुशबू आती है। ये सारे सहाबा का शहीद हो जाना ये भी हमारे नबी का मौजिज़ा है। और चौथा मौजिज़ा दिया मेराज, यहाँ से उठाया वहाँ तक पहुँचाया। और
وہاں تک لے گئے جہاں تک نظریں تو کیا میرا تمہارا خیال بھی نہیں پہنچ سکتا. بولو بے شک. جس سال معراج کرائی وہ سال غموں کا سال تھا. ہمارے نبی کے دو قریبی رشتہ دار فوت ہو گئے تھے. ایک خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ جنہوں نے نبوت کے قدموں میں سب کچھ قربان کر دیا تھا. ہمارے نبی کی سب سے پہلی زوجہ جس کو اللہ کے نبی سے اور اللہ کے نبی کو جس سے بہت بڑا پیار تھا. جب تک خدیجہ نکاح میں رہی کوئی دوسرا نکاح بھی نہ کیا. اور دوسرے چچا ابو طالب جو بڑے غمخوار تھے، غمگسار تھے. تو اللہ نے 2 لے لیے، اللہ نے 2 دے دیے. ایک اللہ نے حمزہ دے دیا اور ایک اللہ نے عمر ابن الخطاب دے دیا. ایک جمال آفتاب بن کر آئے اور ایک جلال آفتاب بن کر آئے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلالی صحابی تھے، کوڑا ہر وقت ساتھ رکھتے تھے. پورا جزیرۃ العرب عمر کے نام سے کانپتا تھا. بلکہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس گلی سے گزرتے تھے شیطان بھی نہیں گزرتا تھا، شیطان بھی ڈرتا تھا. آج کسی بچے کا نام عمر دیکھ لو تو وہ تمہیں ایسا نہیں ملے گا کہ وہ اعتکاف میں بیٹھ جائے. جس کا نام بچے کا عمر ہوگا نا اس کے اندر ایسا جلال ہوگا فطری قدرتی کہ وہ اتنا طوفانی ہوگا. بھائی نام کیا رکھا ہے؟ کہاں عمر، کہاں پھر تو جھیلتا ہی رہی سے. تو اللہ نے 2 لے لیے، خدیجہ اور چچا ابو طالب. اللہ نے 2 دے دیے. میں پوچھتا ہوں الہ العالمین تو نے اپنے حبیب کو معراج کیوں کرائی، عرش بری پہ کیوں بلایا؟ اللہ فرماتا ہے میں نے اپنے حبیب کو اس لیے بلایا کہاں میں ثابت کر سکوں جس طرح اس زمین سے آسمان اونچا ہے اسی طرح دنیا والوں کو پتہ چلے ساری کائنات سے میرے مصطفیٰ کا مقام اونچا ہے. الہ العالمین تو نے اپنے حبیب کو معراج کیوں کرائی؟ اللہ فرماتا ہے اس لیے معراج کرائی تاکہ میں دنیا والوں کو، تاکہ میں اپنے حبیب کو بتلا سکوں. جو لوگ مدارس بناتے ہیں، مساجد بناتے ہیں، رمضان کا اعتکاف کرتے ہیں، چلے 4 مہینے لگاتے ہیں، بیواؤں کا خیال کرتے ہیں، معاشرے میں سلام ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں، ماں باپ کا احترام کرتے ہیں، علماء کا احترام کرتے ہیں. میں نے ان لوگوں کے لیے جنت میں جو نعمتیں تیار کر رکھی ہے میرے حبیب آئیے اور ان نعمتوں کا اپنی آنکھوں سے دیدار کر جائیے. یا اللہ تو اپنے حبیب کو کیوں بلا رہا ہے؟ اللہ فرماتا ہے میں اس لیے بلا رہا ہوں سارے نبی اپنے اپنی امتوں کے امام بن کر آئے. آمینہ کا لال سارے نبیوں کا امام بن کر آ رہا ہے. یا اللہ تو اپنے حبیب کو کیوں بلا رہا ہے؟ اللہ فرماتا ہے اس لیے بلا رہا ہوں زلیخا نے کہا تھا تانا نہ مارو کہ ایک غلام کو دل دے بیٹھی، میرا یوسف دیکھو. اللہ نے کہا میں فرشتوں سے کہوں گا، نبیوں سے کہوں گا آؤ میرا محمد دیکھو. یا اللہ تو اپنے حبیب کو کیوں بلا رہا ہے؟ اللہ فرماتا ہے میں اس لیے بلا رہا ہوں سارے عطیات میں نے جبریل کے واسطے سے دیے. اس سفر میں ایک سٹاپ ایسا آئے گا جہاں جبریل بھی رک جائے گا، آواز آئیں گی اس اکیلے کو اکیلے کے پاس ہی آنے دو. اور یہ سیر کہاں؟ قرآن نے کیا کہا؟ سیر، سفر نہیں. سفر اور سیر میں فرق ہے. سفر ہونا سفر 1 گھنٹے میں کئی کلومیٹر طے کر دیتے، اور سیر کے لیے ٹہلنے کے لیے نکلو نا، کہیں کھلا ہوا پھول ہے وہیں طبیعت مچل گئی وہیں رک گئے، کہیں خوبصورت ندی آ گئی وہیں کھڑے ہو گئے. اور آج کے زمانے کے مطابق کہہ دیتا ہوں ساتھ ساتھ سیلفی بھی لیتے رہے. تو سیر کرنی ہو نا تو تھوڑا سا فاصلہ طے کرنے میں گھنٹہ لگ جاتا ہے، اور سفر تھوڑی منٹوں میں کافی کچھ طے ہو جاتا ہے. ارے اللہ کے نبی یوں گئے یوں آئے. امی عائشہ فرماتی ہے بستر بھی گرم ہے، پانی بھی بہ رہا ہے، کنڈی بھی ہل رہی ہے. جس کو میرے اللہ نے سیر کہا، جب میرے نبی کی سیر اتنی تیز ہے تو میرے نبی کا سفر کتنا تیز ہوگا. اور دوسری بات، قاعدہ کیا ہے؟ ناظر منظر کی تعریف کرتا ہے. آپ نے کوئی خوبصورت منظر دیکھا آپ تعریف کریں گے. آپ کشمیر چلے جاؤ، گلمرگ، سونمرگ، پہلگام، کشمیر کی وادیاں، گرتی آبشاریں، برف پوش وادیاں، درختوں کی قطاریں، ارے کیا خوبصورت منظر ہے. تو ناظر دیکھنے والا منظر کی تعریف کرتا ہے. لیکن یہاں کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ما زاغ البصر وما طغى، کیسی نگاہ ہے، نہ بھٹکتی ہے نہ بہکتی ہے.
یہ ایک پہلا مقام ایسا ہے. اصول یہ ہے، قاعدہ یہ ہے کہ ناظر منظر کی تعریف کرتا ہے، یہاں منظر خود میرے نبی کی تعریف کرتا ہے. اللہ پاک جل شانو کی طرف سے آواز آئی، توجہ چاہوں گا، دیکھو میرے نبی کا مقام. آسمان ٹھہر جاؤ، چاند ٹھہر جا، سورج ٹھہر جا، دریاؤ ٹھہر جاؤ، سمندروں ٹھہر جاؤ. کہاں کیوں؟ کہاں میرا محبوب آ رہا ہے. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. کون ہے وہ ذات؟ مشکلات سے پاک ہے، ناممکنات سے پاک ہے، جو اپنے حبیب کو لے گئی راتوں رات. الہ العالمین اللہ کے نبی نے جبرائیل سے فرمایا، جبرائیل کہا جی رب جلیل، کہا جاؤ ام ہانی کے گھر تشریف لے جاؤ، میرا حبیب آرام فرما رہا ہے، میرے حبیب کو لے آؤ. جبرائیل میکائیل کے ساتھ ام ہانی کے گھر آئے، میرا نبی آرام فرما رہا ہے. جبرائیل علیہ السلام نے سوچا کہیں ایسا نہ ہو میں اپنے انداز میں اٹھاؤں، رب کی نظر میں بے ادبی نہ ہو جائے. پوچھا الہ العالمین یا نبی اللہ کہہ کے اٹھاؤں؟ فرمایا نہیں نہیں. یا رسول اللہ کہہ کے اٹھاؤں؟ فرمایا نہیں نہیں. طٰہٰ کہہ کے اٹھاؤں؟ فرمایا نہیں نہیں. یاسین کہہ کے اٹھاؤں؟ فرمایا نہیں نہیں. نذیر کہہ کے اٹھاؤں؟ فرمایا نہیں نہیں. بشیر کہہ کے اٹھاؤں؟ فرمایا نہیں نہیں. یا ایھا المزمل کہہ کے اٹھاؤں؟ فرمایا نہیں نہیں. یا ایھا المدثر کہہ کے اٹھاؤں؟ فرمایا نہیں نہیں. الہ العالمین ہاتھوں کے پاس چلا جاتا ہوں، انگلی ہلکے سے کھینچتا ہوں، اپنا حبیب اٹھ جائے گا. کہا نہیں نہیں. بالوں کو ہلکے سے سہلا دیتا ہوں، فرمایا نہیں نہیں. پاؤں کے پاس چلا جاتا ہوں، انگلیوں کو چٹکاتا ہوں، میرا نبی اٹھ جائے گا. کہا نہیں نہیں. کہا پھر کیسے اٹھاؤں، کیسے جگاؤں؟ آواز آئی اُولی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع. او جبرائیل تو بیت المعمور میں رہنے والے فرشتوں کا سردار ہے، زمین اور آسمان میں رہنے والے فرشتوں کا سردار ہے. آج مجھے دنیا والوں کو بتلانا ہے نوری فرشتوں کا کیا مقام ہے، نوری فرشتوں کے سردار کا کیا مقام ہے، آمینہ کے لال کا کیا مقام ہے. کہا الہ العالمین پھر مجھے بتلایا جائے میں کیسے جگاؤں. کہا میرے محبوب کے قدموں میں لیٹ جا، ہلکا سا تلیوں میں بوسہ دے دے، میرا محبوب اٹھ جائے گا. ہلکا سا بوسہ دیا، ہمارے نبی اٹھے. پوچھا جبرائیل اس وقت کیسے آنا ہوا؟ کہا مختار کل نے حبیب کل کی دعوت کا انتظام کیا ہے، میں آپ کو لینے کے لیے آیا ہوں. کہا میں بھی چلنے کے لیے تیار ہوں. پہلے میری ایک بات کا جواب دے، تو نے میری تلیوں کو بوسہ دیا، تجھے کچھ مزہ آیا کہ نہیں؟ کہا جبریل کہنے لگے نہ جنت کی گلیوں میں دیکھا، مزہ تو محمد کی تلیوں میں دیکھا. چلتے کہاں چلو؟ کہاں کیسے چلیں گے؟ کہاں براق جنتی جانور لایا ہوں. حدیث میں جہاں اس جانور کی نظر پڑتی تھی وہاں اس کا پاؤں پڑتا تھا. نہ تیل کی ضرورت ہے نہ ایئرپورٹ کی ضرورت ہے. پہلا سٹاپ آیا مدینہ، اللہ مدینہ لے جائے، بولو آمین. پھر آگے گئے طور سینا، بیت المقدس، آسمانوں کی سیر بھی کرائی، بہت سارے بیچ میں مناظر بھی دکھائے. کچھ لوگوں کو دیکھا جن کے پیٹ مٹکوں کی طرح پھولے ہوئے اور سانپ اور بچھو اندر رینگ رہے. اللہ کے نبی نے پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ کہا یہ وہ لوگ ہیں جو سود کھایا کرتے تھے. کچھ عورتیں اور مردوں کو دیکھا ننگے تنور میں جل رہے، آگ نیچے کو جاتی ہے نیچے چلے جاتے، آگ اوپر کو آتی ہے اوپر آ جاتے. کہا یہ کون ہے؟ کہا یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو زنا کیا کرتے تھے. کچھ لوگوں کو دیکھا جن کے ناخن پیتل اور لوہے کے، جو اپنے ہی ناخن سے اپنے چہرے کی چمڑی ادھیڑ رہے. کہا یہ کون لوگ ہیں؟ کہا یہ وہ لوگ ہیں جو اکثر لوگوں کی غیبت چگلی کیا کرتے تھے. کچھ ایسے لوگ دیکھے جن کی زبان لوہے کی قینچیوں سے کاٹی جا رہی تھی. پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ کہا یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو کہتے تھے لیکن خود کا ان پر عمل نہیں ہوتا تھا. بایزید بستامی کے پاس ایک عورت آئی تھی نا،
کہا حضرت جی میرا بیٹا گڑ بہت کھاتا ہے. کہا کل لے آنا. بہت دور دراز سے آئی تھی. دوسرے دن پھر گئی پھر آئی بہت دور دراز سے. کہا حضرت جی آپ نے آج بلایا تھا. کہا کیا تھا, کیا بات تھی؟ کہا میرا بیٹا گڑ بہت کھاتا ہے. شفقت سے ہاتھ پھیرا. کہا بیٹا اب زیادہ گڑ مت کھانا. کہا لے جاؤ. کہا اتنی بات کہنی تھی تو کل کہہ دیتے, اتنا دور دراز سے بلانے کی کیا ضرورت تھی؟ کہا کل میری مجبوری تھی. کہا کیا؟ کہا کل میں نے بھی گڑ کھایا تھا. اب تو باپ گھر میں بیٹھا ہے, بیٹے سے کہہ رہا ہے چل نماز پڑھنے جا. پھر کچھ لوگوں کو دیکھا جو لکڑوں کے, جس کے پاس لکڑی کا گٹھر ہے اور جس کو اٹھانے کی اس کے اندر طاقت نہیں ہے, پھر بھی چاروں طرف سے لکڑیاں اور لاتا ہے اور جمع کرتا ہے. تو جبرائیل امین سے پوچھا یہ کون آدمی ہے جب اٹھا نہیں سکتا اتنا جمع کر رہا ہے؟ کہاں یہ وہ آدمی ہے جو لوگوں کی امانتیں محفوظ نہ رکھ سکتا تھا پھر بھی لوگوں کی امانتیں اپنے پاس لیتا تھا. اور جو کسی کی امانت میں خیانت کرے اس کی ایک سزا یہ بھی ہوگی, کل قیامت کا دن ہوگا, لوگ آئیں گے کہاں میری امانت واپس کرو. ارے کیا امانت واپس کریں گے؟ کپڑے بھی نہ ہوں گے جسم پہ. ایک فرشتہ آئے گا, کہاں چلو اس کی امانتیں کہاں رکھی ہے میں جانتا ہوں, دو وہاں سے اٹھاؤ, ان کو دو اور جان چھڑاؤ. فرشتہ لے جائے گا جہنم کے دروازے پر, کہاں اندر جاؤ. حدیث میں ہے اتنی گہری اللہ نے جہنم بنائی ہے, نیچے اترتے اترتے 70 سال لگ جائیں گے. وہاں امانت موجود ہوں گی, وہ اٹھائے گا پھر اوپر گائے گا, اوپر آتے 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 پھر 70 سال لگ جائیں گے, 140. جو ہی باہر نکلنے جائے گا اس کا پاؤں پھسل جائے گا, پھر لڑک کے نیچے چلا جائے گا, پھر جائے گا جاتے جاتے 70, پھر واپس آئے گا آتے آتے 70, پھر لڑک جائے گا پھر جائے گا. اللہ کے نبی نے کہا قیامت تک اس امانت میں خیانت کرنے والوں کو اسی طرح سزا دی جائے گی. ہم تو قرض کے نام پر کتنوں کے پیسے ہڑپ کر کے چلے جاتے اور مانگتے کیسے, ارے یار لا تو 10,000 ابھی 1 گھنٹے کے بعد ہی دیتا ہوں, اور جو 1 گھنٹے میں اس کو تو 2 ہی نہیں گئے, جو کہے نا کبھی 10 منٹ میں دے جاتا وہ گئے. بولے بالے انسانوں کو ایٹھتے ہیں, دھوکہ دیتے, جھوٹ بولتے. ہمیں اپنی بائک بیچنی ہو تو پھر بھی دھوکہ, میٹر چینج, گاڑی بیچنی ہو پھر بھی دھوکہ, 2 لاکھ کا 20,000 بنا دیتا ہے. بہت سارے مناظر دیکھے تھے. بلانے والا رحمان, جانے والا نبی آخر الزمان, بلانے والا رب حسیب, جانے والا اللہ کا حبیب, کتنا خوش نصیب, کتنا اللہ کے قریب. بلانے والا رب الافلاق, جانے والا صاحب لولاک, بلانے والا معبود, جانے والا عابد, بلانے والا مسجود, جانے والا ساجد, بلانے والے کا راج ہے, جانے والے کی معراج ہے. پھر گئے بیت المقدس, آواز آئی جنت کو سجاؤ دوزخ کو بجھاؤ, انبیاء انتظار میں ہے, فرشتے انتظار میں ہے, 70 ہزار فرشتے آگے پیچھے درود شریف پڑھ رہے ہیں. بزم کونین کی جب سواری گئی, آسمان و زمین میں صفے بچ گئی, انبیاء آ گئے, مرسلی آ گئے, مقتدی آ گئے, امام آ گئے. پھر جبرائیل امین نے اذان دی, جب اشہد ان محمد کہنا تھا تب پہنچے تو ان پہ رک گئے. تو کہاں جبریل پڑھو آگے, کہاں 1,24,000 انبیاء موجود ہے, ان کے بعد میں کس کا نام لو؟ کہا اس کا نام لو جن کے لیے ان ساروں کو میں نے یہاں جمع فرمایا ہے. اذان پوری ہوئی, امامت کا وقت آیا, نماز پڑھانی تھی, تو آدم علیہ السلام سوچنے لگے میں تو ابو البشر ہوں, آج امامت کا حق مجھے ملے گا. نوح علیہ السلام سوچنے لگے 950 سال تبلیغ کی مار کھائی, امامت کا حق مجھے ملے گا. عیسیٰ علیہ السلام سوچنے لگے اللہ نے بغیر باپ کے پیدا کیا, امامت کا حق مجھے ملے گا. موسیٰ علیہ السلام سوچنے لگے اللہ نے مجھے کلیم بنایا, کوہ طور پہ گفتگو کرتا تھا, امامت کا حق مجھے ملے گا. اسماعیل علیہ السلام سوچنے لگے چھری کے نیچے آ گیا لیکن رب کی توحید نہ چھوڑی, امامت کا حق مجھے ملے گا. ابراہیم علیہ السلام سوچنے لگے میں بھی آگ میں کود پڑا, اللہ کی توحید نہیں چھوڑی, امامت کا حق مجھے ملے گا. یوسف علیہ السلام سوچنے لگے میں بھی تو
اندھیرے کنویں میں نے کتنے دن گزارے ہیں، امامت کا حق مجھے ملے گا۔ سارے نبی کچھ نہ کچھ سوچ رہے۔ جبریل آئے، ہمارے نبی کا ہاتھ پکڑا، مصلی پہ کھڑا کر دیا۔ سارے انبیاء ایڑیا اٹھا اٹھا کر دیکھتے، جب آمینہ کے لال کو دیکھا تو سارے انبیاء کہنے لگے یار سب کے بعد میں آئے، خاتم الانبیاء بن گئے، آج مصلی پہ کھڑے ہو کے امام الانبیاء بن گئے۔ پھر اللہ نے تحفے بھی دیے تھے۔ پھر پہلا آسمان، پہلے آسمان پہ آدم، پھر عیسیٰ، پھر یحییٰ، پھر ادریس، پھر ہارون، پھر موسیٰ، پھر ابراہیم، 7 آسمان سے اوپر سدرۃ المنتہا۔ جب اوپر گئے تو وہاں دیکھا جبریل پیچھے کی طرف جا رہے، کہا جبریل چلو، کہاں اب نہیں آ سکتا۔ کہا کیوں؟ کہا میری اتنی حد ہے، آگے جاؤں گا تجلیات خداوندی سے سارے نورانی پر جل جائیں گے۔ کہاں تک گئے ہو؟ کہا وہاں تک گیا ہوں جہاں تک آج تک کوئی نبی نہ گیا۔ کہا آج آمینہ کا لال وہاں تک جائے گا جہاں تک تو بھی نہیں گیا۔ جب ہمارا نبی اوپر جاتے تھے تو جبریل یوں دیکھتے تھے، تیری عظمت کی جھلک دیکھ کر معراج والی رات تب سے جبریل کی خواہش ہے کہ بشر بن جاؤں، فرشتوں سے بازی بشر لے گیا، فرش سے عرش تک قدم لے گیا۔ اللہ نے تحفے میں کیا دی تھی؟ بولو زور سے، نماز۔ کتنی نمازیں ملی تھی؟ بولو زور سے، 50۔ 50 مل جاتی تو کیا کرتے؟ گھر جانے کی فرصت ہی نہ ملتی۔ آج تو وقت میں برکت بھی تو کہاں ہے؟ سردی کا موسم چل رہا ہے، عصر سے عشاء پتہ ہی نہیں چلتا۔ کتنے ایک وضو سے 3 نماز پڑھ لیتے ہیں ماشاءاللہ۔ عصر سے نکلے، تھوڑی کچھ تفریح کی، فوراً مغرب سے باہر ہے، گھر میں کھانا کھایا، فوراً عشاء کی اذان۔ 50 نمازیں ہوتی تو کیا ہوتا؟ ایک تحفہ اللہ نے یہ بھی دیا تھا، کہا میرے حبیب میں خالق تو مخلوق، میں محب تو محبوب، میں خدا تو مصطفیٰ، میں شان دینے والا تو شان لینے والا، میں براق بھیجنے والا تو سواری کرنے والا، میں مزمل کی چادر عطا کرنے والا تو گنہگاروں کو چھپانے والا، میں خبیر تو بشیر، میں نذیر تو سراجم منیر، جنت میری، مالک تو، کوثر میری، ساقی تو، کتاب میری، زبان تیری، کلام میرا، ادا تیری، ربوبیت میری، ختم نبوت تیری، عبادت میری ہوگی، نبیوں کے آگے امامت تیری ہوگی۔ 50 نماز پڑھیں گے 5، بولو انشاءاللہ۔ 50 نہیں کہہ رہا ہوں، 5۔ 50 ہے ہی نہیں۔ اور شکر کرو موسیٰ علیہ السلام چھٹے آسمان پہ مل گئے۔ کہا کتنی کیا تحفہ ملا؟ کہا 50 نمازوں کا تحفہ۔ 50 میری امت نے منو سلوا کھا کے 2 نہیں پڑھی، آپ کی امت 50 کہاں سے پڑھیں گی؟ ان کو تو ٹماٹر بھی خرید کے لانے پڑیں گے، ان کا تو تیار دسترخوان آتا تھا۔ یہ 50 کہاں سے پڑھیں گے؟ جاؤ کم کراؤ۔ ہمارے نبی گئے پھر آئے، کہاں کتنی؟ کہاں 45۔ پھر گئے پھر آئے 40، 35، 30، 25، 20، 15، 10، 5 رہ گئی۔ ارے اللہ چاہتا تو ایک ہی چکر میں 45 کم کر سکتا تھا، اتنے چکر لگوانے کی کیا ضرورت تھی؟ چاہتا تو ایک ہی چکر میں کیا تھا 45 کم۔ 2 جواب دیتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے میرے حبیب میں چاہتا تو موسیٰ میں چاہتا تو ایک ہی چکر میں 45 کم کر سکتا تھا، لیکن تو کم کرانے کے بہانے میرے پاس بھیجتا رہے تاکہ میں اسے دیکھتا رہوں، یہ مجھے دیکھتا رہے۔ دوسری بات، اگر ایک ہی چکر میں 45 کم ہو جاتی تو مقام مصطفیٰ کا پتہ کہاں سے چلتا؟ یہ چکر اپنے لیے تھوڑے ہی لگائے تھے، ہمارے لیے لگائے تھے۔ بقرعید کا موسم آیا تو ایک بکرا موسیٰ علیہ السلام کے نام کا دو، کہ ان کا امت پر اتنا بڑا احسان ہے، 45 کم کرائی۔ سیدھے آ جاتے تو کیا ہوتا؟ یہاں تو فجر پڑھی نہیں جاتی، 5 پڑھی نہیں جاتی۔ اس لیے صحابی نے پوچھا تھا ای العمل افضل، سب سے بہترین عمل کون سا ہے؟ کہا صلاۃ علی وقتہا، وقت پر نماز پڑھنا۔ اور تاریک الجماعت، حدیث میں جو جان بوجھ کے نماز کی جماعت چھوڑتا ہے۔ ابھی مولانا نعیم صاحب نے مجھے ایک بات بتائی، مجھے بہت اچھی لگی۔ کہا میں حج میں گیا تھا، عمرہ میں گیا تھا، تو جب لفٹ کے پاس جب رش ہوتا تھا تو انتظار میں کبھی کبھی جماعت رہ جاتی تھی، تو ہمیں ایسا محسوس ہوتا کہ اب اگر ہم لفٹ کا انتظار کیا لوگوں کے ساتھ، اگر ہم نیچے اتریں گے تو ہماری وہاں جماعت چلی جائیں گی۔ تو معذور ہونے کے باوجود کہاں میں سیڑھیوں سے اتر کے حرم میں پہنچ جاتا تھا۔ اللہ ایسا جذبہ ہر ایک امتی کو دے۔ ہمارے اندر وہ شوق نہیں۔ اگر 8:35 کی جماعت ہے، اگر ہم آ گئے 8:15 کو، ارے یار ابھی تو 10 منٹ باقی ہے، چل گھر چلا جاتا ہوں، پھر آ جاؤں گا، پھر آئے گا تو 2 رکعت مس ہو جائے گی۔
ایک ذہنیت ہے 5 منٹ ہم زیادہ مسجد میں نہیں بیٹھ سکتے، جمعہ میں جلدی نہیں آ سکتے، اگر جمعہ میں آئے تو نماز پڑھ کے فوراً بھاگتے ہیں۔ اپنا رویہ سدھارو، مسجدوں سے دل لگاؤ، قرآن سے دوستی کرو۔ سسٹم آج بھی وہی ہے، صبح اٹھے وہی کا وہی دستور ہے۔ اپنی زندگی میں اعمال کی اپنی زندگی میں اچھے اعمال لاؤ، انشاءاللہ دیکھو تمہاری زندگی میں کتنی برکتیں آئیں گی۔ تارک الجماعت، وہ حدیث سناؤ، اللہ کے نبی نے حضرت علی سے کہا تھا فَذْهَبُوا فَانْبُشُوا قُبُورَهُمْ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا هَكَذَا مَا قُلْتُ لَكُمْ فَهُوَ باطل۔ جاؤ قبریں اکھیڑ کے دیکھ لو، جو بندہ جان بوجھ کے نماز کی جماعت چھوڑتا ہے، اس کے رشتہ دار دفن کر کے گھر نہیں آتے، اللہ اس کا چہرہ قبلے سے پھیر دیتا ہے۔ محمد بن سماع بہت بڑے اللہ والے گزرے، محمد ابن حزب الشیبانی کے شاگرد تھے۔ محمد ابن حزب الشیبانی یہ امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد تھے۔ محمد ابن سماع 104 سال کی عمر پائی، 40 سال ان کی زندگی کیسے گزرے، تکبیر اولیٰ بھی فوت نہیں ہوئی۔ ماں کا انتقال ہوا، مصروفیت چاروں طرف سے ایسی آئی کہ ان کی نماز کی جماعت چھوٹ گئی، تو ان کے دل میں وہ حدیث آئی کہ چلو جماعت کے ساتھ پڑھی ہوئی نماز 70 دفعہ اکیلے پڑھنے سے بہتر ہے۔ میری تو جماعت چلی گئی، میں اسی نماز کو 27 دفعہ پڑھ لیتا ہوں۔ انہوں نے 27 دفعہ پڑھی، جب جانے لگے 27ویں دفعہ پڑھ کر تو حتیف سے آواز آئی، میرے بندے محمد بن سماع، تو نے ایک نماز کو 27 دفعہ تو پڑھ لی، لیکن جب امام ولضالین کہتا ہے اور فرشتہ آمین کہتے، وہ آمین تو کہاں سے لائے گا؟ وہ کہنے لگے 27 دفعہ نہیں، 27 لاکھ دفعہ بھی پڑھ لو، پھر بھی میں جماعت کی عظمت کو نہیں پہنچ سکتا۔ اس لیے مسلمانوں، یہ معراجی تحفہ ہے۔ سارے تحفے اللہ نے فرش پر دیے، نماز کا تحفہ اللہ نے عرش پر دیا۔ رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے، میں بالخصوص عورتوں سے بھی کہوں گا، زیادہ وقت پکوان میں برباد مت کرنا، اپنے بچوں کو نماز کی تلقین کرو، خود بھی نمازی بنو، اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرو۔ بالخصوص جوانوں سے کہوں گا، انشاءاللہ نیت کرو، ہم پورا مہینہ پابندی کے ساتھ تراویح سنیں گے، پورا مہینہ قرآن سنیں گے، بولو زور سے انشاءاللہ۔ ہمارے رئیس بھائی، وہ دل کے بھی بڑے رئیس ہے، وہ کویت سے آئے ہیں، انہوں نے ماشاءاللہ وہ عقیقے کا پروگرام کیا تھا، انہوں نے یہ دینی مجلس انعقاد کرائی۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے اللہ ان کی عمر میں عافیت کے ساتھ خوب برکت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جب بھی ان کو جانا ہو کویت، اللہ ان کے سفر کو آسان بنائے، ان کے بچوں کی، ان کے آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، اللہ ان کے بچوں کے مستقبل کو تابناک اور روشن بنائے، دن دگنی رات چگنی، دینی دنیاوی ہر اعتبار سے اللہ ان کو ترقیات سے مالا مال فرمائے۔ آپ اپنا وقت نکال کر یہاں آئے، اللہ آپ کی حاضری کو بھی قبول فرمائے۔ میرے ساتھ جتنے دوست احباب آئے، پیٹ سے جتنے علماء آئے ہیں، اللہ سب کی حاضری قبول فرمائے۔ یا ایلول سے مولانا نعیم صاحب، ان کے رفقا آئے ہوئے، ہمارے مولانا صاحب کے والد محترم، ان کے سسر آئے ہیں، بہت سارے لوگ آئے اطراف و جوانب سے، اللہ سب کی حاضری قبول فرمائے۔ اس بستی میں خصوصی رحمتوں و برکتوں کا نزول فرمائے۔ جتنے لوگ انتقال کر گئے، اللہ سب کی مغفرت فرمائے۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ تو قصہ مختصر۔ واخر دعوانا الحمد